رافضی کو موت آئے سنیوں کہو دل سے، کل صحابہ تارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میری تو پوچھے ہی نہ، کیونکہ میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج نلہ یاری کی خوب اچھے سے دھلائی ہو گئی، اور یقین مانیں یہ دھلائی دیکھنے کے بعد آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی، اس لیے بنا کسی دیر کے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اگر کہہ دے کہ تم یہاں پہ جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگانا واجب ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی امامت باطل ہے، اور یہ صحیح احادیث آپ کے کتب سے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو۔ یہ امامت پہ تصریح ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے۔ تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اور تم سنت کے منکر ہو، سنت کے دشمن ہو۔ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا اس کو تم امام کہتے ہو، اور جس کو امام کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کو مانتے نہیں ہو۔ جواب آپ نے جو بیان کیا نا امام بنا، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا کے معنی یہاں مددگار ہے۔ آپ لغت بھی دیکھتے نا یاری صاحب، تو آپ کو پتہ یہاں خلافت کا ذکر کہا ہے، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علالت کے وقت آپ حدیث کرتاس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم منگایا تھا، جب ایک بار خلافت کا اعلان کر دیا پھر دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر نے، آپ کا اعتراض ہے کہ حضرت عمر کیا ہے نا، اقرار میں فائدہ، تحصیل حاصل لازم آتی ہے یاری صاحب، تحصیل حاصل باطل ہے بھائی صاحب، اقرار میں یار فائدہ، تھوڑا قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ بہت۔ جب وہاں پہ غدیر خم کے موقع پر جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں، اگر بقول آپ کے وہاں خلافت مراد ہے تو پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہے۔ جواب دے دوں، وہاں پہ جواب خلافت دے دوں، وہاں پہ جواب دے مددگار، دوں۔ اب پہلے میری بات، وہاں خلافت مراد نہیں ہے، وہاں مددگار ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے ملاقات کی نا مبارکباد دینے کے لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی۔ سمجھ گئے آپ کہ اے علی مبارک ہو، تم نے صبح و شام کے اس حال میں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سارے مومن اور مومنہ لوگوں کا مولا بنا دیا، ولی بنا دیا۔ صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے، آپ زیادہ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں، میں صحابہ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اگر خلافت مراد ہوتی، حضرت زید ابن ارقم، برا ابن عازب دونوں راوی ہے، اگر خلافت مراد ہوتی بھائی صاحب تو خلافت کا بیان ہوتا نا، وہ مولا، مولا کے معنی لغت میں ہے نا، انت مولانا، قرآن میں بھی ہے، تو وہاں آپ کیا مراد لیں گے؟ قرآن کے خلیفہ مراد لیں گے، وہاں مولا کے معنی مددگار ہے، خلافت بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کی اولا جہالت پر بالطاعة، مبنی بات اولا ہے۔ بالطاعة، آپ کی نہیں، لائق حجت نہیں ہے، آپ کی نہیں، لائق حجت نہیں ہے آپ کی، باطل ہے یہ۔ ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بعد از انبیاء سب سے بہتر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور یعنی صاحب آپ نے جتنی بھی حدیثیں ابھی تک بیان کی، کسی ایک بھی حدیث سے یا کسی آپ کی بات سے کہیں یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ ان کے اوپر کفر عائد ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یا یہ کافر ہیں یا یہ مرتد ہو چکے، کسی بھی ایک بھی بات سے آپ سے بات بیان اہل بیت کی، کس نے کہا ہم اہل بیت، کس نے مخالفت کی اہل بیت کی مخالفت تو کبھی کیا ہی نہیں خلفاء نے، نہ ہی اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم تمہاری طرح ماتھا اور سینہ تو نہیں پیٹتے نا، اہل بیت کی شان ایسے بیان کرتے کہ ہماری جماعت کا 90 سالہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے ان کی بہادری کی قصے سن کے، آپ انہیں یار مجبور ہے میں ثابت کرنے کے لیے بے پناہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہو آپ۔ کیا وہ مجبور تھے اہل بیت جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، کیا وہ خلفاء کے محتاج تھے؟ نہیں، بس یہ بات ہے کہ خلیفہ اول دنیا میں ان کو پہلے جانا تھا، وہ پہلے خلیفہ ہو گئے، نبی دو عالم اور تمام انبیاء کے بعد میں، اور تمام مخلوق سے افضل وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کی جو حدیث غدیر خم آپ نے بیان کیا وہاں خلافت ہے، خلافت باطل ہے، کیونکہ اگر وہاں آپ خلافت مراد لیں گے پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہو جائے گا، اور جب دونوں ہے نا تو ایک چیز پھر وہاں آپ خلافت مراد لے، یہاں بھی آپ خلافت مراد لے، پھر دونوں چیزیں آپ مراد لے رہے، تحصیل حاصل لازم آ رہی بھائی، تحصیل حاصل باطل ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ حجۃ الوداع کا دو گے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علالت کا ٹائم تھا حضرت علی کا گھر سب سے کریمہ تھا، اگر وہاں بھی اعتراض ہے، اگر وہاں خلافت ہی کا لکھنا مقصود ہوتا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت علی جب حضرت عمر چلے گئے تھے بقول آپ کے کہ ڈر تھا ان کا، ہے نا، تقیہ، آپ کے یہاں تو سب چیزیں تقیہ ہی پہ ٹکی ہوئی ہے نا، تو جب چلے گئے تھے تو بعد میں کاغذ کا قلم، جبکہ حضرت فضل ابن عباس بھی تھے ساتھ میں، تو لے کے آتے دے دیتے، وہ لکھ لیتے خلافت کے، ہاں بھائی حضرت، کوئی اعتراض ہی نہیں رہ جاتا۔
جبکہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بتایا بھی آگے کہ میرے بعد مشرکین کو نکال دینا عرب سے، اور میرے بعد جیسے میں لوگوں کو ڈیلیگیشن کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا اسی طرح دیتے رہنا۔ جب نبی نے واضح بیان فرما دیا بات ختم ہے۔ پھر جبکہ حدیث کرتاس کے 2-3 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، ایک تو یہاں آپ خلافت مانتے ہو، پھر وہاں بھی آپ خلافت مانتے ہو، کیا یار ہے نا؟ ایسے لوگوں کو تو آپ جیسے باتیں کر رہے ہو نا، تو پھر یہ آپ کی تمام باتیں، آپ نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی کہ اہل بے شک وہ حدیثیں صحیح، ہم بھی انہیں مانتے ہیں نا، نہیں مانتے اہل نا۔ بیت کی محبت ہر مومن مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس سے یہ باتیں نہیں ثابت ہوتی کہ ابو بکر کہاں، آپ نے کوئی ایک بات یہ بھی نہیں پیش کی کہ جہاں لکھا ہو کہ ابو بکر صدیق کافر ہے، حضرت عمر فاروق کافر ہے۔ یہ تمام باتیں آپ جگہ جگہ سے لا کے سیٹ کر رہو یار، کفار و یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح وہ بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے۔ آپ نے ترمذی کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے نا، آپ نے اسی ترمذی کے اندر مناقب ابو بکر صدیق بھی، اسے تو آپ مانتے نہیں، بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ کیا طریقہ ہے یار تم لوگوں کا؟ تمام چیزیں تمہاری تقیے پہ ٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اندر تمہاری تو اور شیعت متع جو زنا ہے، خالص زنا ہے، اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ خلفائے راشدین جن پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ اعتراض کر کے بیٹھے ہو، جبکہ صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو ہمارے نزدیک ہے جو ابو بکر صدیق کو مومن تو چھوڑو، جو مانتا نہیں ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے، اور بات کر رہے ہو آپ آ کے اور بے شرمی کی حدیں پار کر رہے ہو، تمام چیزیں لا کر کے ابھی تک آپ نے بکواس کیے، کہیں ایک بھی روایت آپ نے نہیں لا کر کے پیش کی ہے جہاں پہ اس بات کی صراحت موجود ہو اور صریح طور پر یہ بات موجود ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا شیخین یا عثمان غنی کافر تھے۔ کئی ایک بھی بات آپ نے جو بیان کی وہ ہماری کتابوں سے بیان کیا، کہیں بھی نہیں آپ کو ملے۔ اپنی کتاب سے ثابت کرو، تمہاری کوئی کتاب ہے کیا؟ ہے ہی نہیں تمہاری کتابیں، اور اگر صحیح معنوں میں تمہاری کتاب، ہماری کتابوں کے محتاج ہو تم، ہماری کتابوں سے، اور جبکہ وہاں پہ مانا اگر دیکھا جائے کچھ اور ہے، تم مانا کچھ اور کرتے ہو، صواحب بدکارہ عورتیں کرتی ہو۔ اگر صحیح سے تمہیں استعارہ معلوم ہو جاتا نا، استعارہ کسے کہتے تو وہ بھی پتہ چل جاتا، تو اس صواحب کا معنی ہوتا نا، پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہاں مراد کیا ہے۔ ترمذی ہماری ہے، ارے ترمذی ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، مشکات ہماری ہے، ابو داؤد ہماری ہے، سنن ابن ماجہ تمہاری کون سی ہے؟ تم اپنی کتابیں لاؤ نا، اور یہاں سے بھی جو تم نے پڑھا ہنسنا ہم کو بھی آتا ہے یار، ایسا ہے نا، میں بہت ہنستا اور بولتا لوگوں کے کانوں سے خون نکل جاتے ہیں۔ یہی چیٹنگ آپ نے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ میں کیا تھا ہے نا۔ پھر آپ حقیقت میں مر جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پھر سے آپ زندہ ہو تو آپ اس بات کو قطعی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ دونوں لوگ یا عثمان غنی کافر تھے، یا آپ کے اوپر لعنت ہے، یا ساری شیعت قوم پہ لعنت ہے۔ آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے، اب زبان سنبھال کے بات کرو۔ دیکھو لعنت نہیں، میں نے تم پہ لعنت کیا؟ میں نے مکار بولا ہے؟ میں نے لعنت نہیں کیا۔ ابن المطاع آپ کے استفسار کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ساری کتابیں آپ اٹھا کر کے دو، اس کے اندر کیا کیا خرافات بھری پڑے ہیں بھائی صاحب۔ ہلیۃ المتقین اٹھا کر کے دیکھ لو کیا لکھا ہے اس کے اندر، جو موضوع آپ نے انتخاب کیا اس سے متعلق آپ دکھاؤ۔ کر سکتے ہو بھائی صاحب، سن لو ادھر، عورت اگر اجازت دے تو اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتے ہو، عفیفہ سے متعا کرو، یہ تمام چیزیں آپ کی 1000 سے بھی متعا کرو جائز ہے نا۔ جو ابن المتعا ہے، ادھر دیکھ بھائی، او بھائی صاحب، جو ابن المتعا ہوا ہمیں سکھائے گا دین کیا اسلام کے، جس کے چہرے پہ خود داڑھی نہ ہو، اپنے آپ کو کہتا ہے محب علی اور داڑھی، چہرہ دیکھ لو ایسا لگتا ہے مبوسوں کی طرح، کافروں کے ملک میں بیٹھ کر کے کافرانہ شکل و صورت، کافرانہ طور طریقہ، آپ بھی کافروں کے ملک میں بیٹھے ہو، آپ کون سے مسلمانوں کے ملک میں بیٹھے ہو؟ دارالسلام ہے یہ بیوقوف کہیں کا، ہندوستان دارالسلام، کون کہتا ہے آپ کے مسجد کو انہوں نے مندر بنا دیا، یہ دارالسلام مندر بنا، وہ تو ہمارے اختلافی مسائل بعض جو ہم آپس میں نپٹ لیتے ہیں نا، ایک الگ بات ہے کس ملک میں کچھ اختلافی مسائل ہوتے ہیں، یہ دارالسلام ہے، ابھی تک دارالحرب نہیں ہوا ہے، مندر بنا دیا بھائی، اتنا شاندار مندر بنا دیا، اور یہ کہتا ہے امریکہ کے گود میں جا کر کے اسلامی ملک میں لے رہا ہے، یہود و اسرائیل سے دورہ لے کر کے تو فلسطین مسلمانوں کا کہہ رہا ہے وہاں پہ جہاد کا انکار کر رہا ہے بیوقوف کہیں کا، اور پھر آ کر کے ابو بکر صدیق پہ چلے جی 90% قوم جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق کو، عثمان غنی کو اپنا خلیفہ مانتی، حدیث غدیر کو ہم حدیث غدیر کو مانتے، لیکن وہاں خلافت نہیں مراد ہے، سمجھ گئے؟ وہاں سے لا کر کے طرح طرح کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا تقیہ اختیار کر کے تم لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے بھائی، جن کا آج تک کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے بات کو واضح کر دیا، ہر حدیث سے مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا ہے، 3000 حدیثیں ہیں جن سے مسئلے کا استخراج ہوتا ہے، باقیوں سے نہیں ہوتا، 500 قرآن کی آیت کریمہ ہے جن سے مسئلے نکالے جاتے، باقیوں سے نہیں نکل، تم ہر بات لا کر کے وہاں گھسیڑ رہے ہو یار، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ قرآن
पहली बात तो कुरान को मानते ही नहीं हो तुम लोग, कुरान से दलील जो चीज मानी ना जाए उससे दलील क्यों लेके आते हो? अब अहले सुन्नत वल जमात को नहीं मानते, बुखारी हमारी है, मुस्लिम हमारी है, तिरमिजी हमारी है, मिशकात की दलीलें क्यों लेकर के आते हो वहां से? ओके, वक्त खत्म है, वक्त खत्म है। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट जो भी हैं अल्लाह सलामत रखे इनको। जिस अंदाज से इन्होंने नल्ला यारी की बोलती बंद कर दी, देखकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो नल्ला यारी कमज़ोरों को सामने बिठाकर अपने आप को शेर समझता है, लेकिन यहाँ पर गूंगा बन गया बेचारा, बोलती बंद हो गई। बहुत ही अच्छा लगा देखकर, बहुत ही अच्छा लगा। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।